اس کے بعد آتا ہے تبع تابعین کا تفسیری دور، یعنی دوسری صدی ہجری۔ تبع تابعین ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں تابعین کی زیارت کی ہو، ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ یعنی تبع تابعین کا مطلب ہے کہ تابعین کے فالوورز، یعنی ان کے بعد والے لوگ۔ تبع تابعین کے تفسیری دور میں 4 بڑے نام ہیں۔ سفیان بن عیینہ، جن کی تفسیر سفیان بن عیینہ تھی، شعبہ بن حجاج، وقی بن جراح اور یزید بن ہارون۔ یہ 4 تابع تابعین تھے جنہوں نے تفسیری کتابوں کو لکھا، لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے اب ایک کتاب بھی باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد آدم بن ابی ایاس الاسقلانی، 221 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تفسیر موجود ہے، تفسیر آدم بن ابی الیاس، تفسیر آدم بن ابی ایاس کے نام سے۔ اسحاق بن راہویہ، تفسیر اسحاق بن راہویہ کے نام سے ان کی تفسیر موجود ہے۔ روح بن عبادہ، یہ بھی بڑے مفسر تھے لیکن ان کی کوئی تفسیر کتاب موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابو بکر بن محمد کوفی، 235 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تفسیر ابن ابی شیبہ ہے اور یہ محدث بھی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن وہاب القرشی کی تفسیر ابن وہب کے نام سے مشہور ہے۔ تبع تابعین کے تفسیر دور میں اور بھی دوسرا کام ہوا، مثلا امام نسائی کی کتاب علم متشابہ القرآن کے نام سے ہے اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے احکام القرآن لکھی ہے، جس میں قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر کی ہے جس میں احکامات ہیں، جس میں حکم ہے، جس میں حرام و حلال کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ ابو فید مورج کی غرائب القرآن، یہ بھی مشہور کتاب ہے۔ سفیان ثوری کی تفسیر سفیان ثوری اور عبد الرزاق صنعانی کی کتاب کی تفسیر القرآن، یہ بھی مشہور ہے۔ عبد الرزاق صنعانی امام بخاری کے استاد ہیں۔ اور مقاتل بن سلیمان کی تفسیر مقاتل بن سلیمان موجود ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پرانی تفسیروں میں تفسیر مقاتل بن سلیمان یہ وہ تفسیر ہے جو آج بھی اپنی اوریجنل شکل کے ساتھ موجود ہے اور اپنی اوریجنل حالت میں بھی موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے اس کو جدید پرنٹنگ شکل میں جو ہے وہ بھی شائع کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تفسیر مقاتل بن سلیمان ہے، پھر تفسیر عبد الرزاق ہے، اور اس کے علاوہ رائٹ سائڈ پر جو ہے تفسیر سفیان ثوری ہے، یہ آن لائن موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام کسائی کے نام سے، جن کا میں نے پہلے عرض کیا کہ امام کسائی جو ہے یہ بہت بڑے امام تھے، اور ان کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہوا ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں کام کر رہا ہے، اور یہ خصوصیت کے ساتھ حفظ و ناظرہ کے کام کرتا ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ حفظ و ناظرہ کا کام کرتا ہے۔ تبع تابعین کے تفسیری دور میں امام شافعی نے مشہور کتاب لکھی جس کا نام تھا احکام القرآن، اور اس میں آپ نے ان تفسیری روایات کو جمع کیا جن کا تعلق احکامات سے تھا، اور یہ کتاب بے شمار احادیث اور تفسیری اقوال پر مشتمل ہے، اور آپ کی اس کتاب کے بعد بے شمار مفسرین نے احکام القرآن کے موضوع پر بہت سارا کام کیا، لیکن سارے کام کی بنیاد امام شافعی کی کتاب احکام القرآن تھی۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ احکام القرآن کے موضوع پہ جو پہلی کتاب اس انسانیت کو عطا کی گئی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ یہ کتاب جو آپ کو نظر آ رہی ہے تفسیر امام شافعی کے نام سے، یہ امام شافعی کی کتاب نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر احمد بن مصطفیٰ کی کتاب ہے، جنہوں نے امام شافعی کی ان تفسیری روایات کو جو مختلف کتب حدیث میں موجود ہیں ان سب کو جمع کیا ہے اور اس کو تفسیر امام شافعی کا نام دیا ہے۔ بیسیکلی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن امام شافعی کی بیان کردہ روایات کا مجموعہ ہے جو مختلف کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں ایک بات اور بیان کرنا چاہوں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے نامور ترین مفسر، محدثین اور فقہاء اسلام میں سے ایک تھے، اور اسلامی تاریخ تو کیا معنی رکھتی ہے، انسانی تاریخ کے صفحے اول کے چند قانونی دماغوں میں سے ایک امام شافعی تھے، اور اگر دنیا کے 10 بہترین قانونی دماغوں کو اگر جمع کیا جائے تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ امام شافعی ان میں سے ایک ہوں گے۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر قانون میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے جسے اصول قانون کہا جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم اصول قانون کے بھی موجد سمجھے جاتے ہیں۔
اس کو ہم کہتے ہیں جورسپروڈینس، یعنی قانون کے اندر اصول قانون، اس کی بنیاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ اس کے بعد تیسری صدی ہجری کا دور شروع ہوتا ہے۔ تیسری صدی ہجری میں اب آپ یہ دیکھیے، پہلی کتاب جو میں نے لکھی ہے اس کا نام ہے معانی القرآن، یا ابو زکریا یحییٰ بن زیاد فرہ کی کتاب ہے، اور یہ فرہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کتاب کے اندر خاص طور سے قرآن مجید کے مشکل الفاظ کے معنوں کا بیان کیا گیا ہے، اور آج بھی یہ کتاب بنیادی حیثیت رکھتی ہے معانی القرآن کے نام سے، جہاں مشکل الفاظ کی وضاحت کرنے کے لیے جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو معانی القرآن ایک بطور ریفرنس کے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو عبادہ کی کتاب مجاز القرآن ہے، اس میں بھی مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ بقی بن مخلد کی تفسیر ابن مخلد 276 ہجری میں لکھی گئی، اور اس کے اندر احادیث اور سنت کا بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری نے تفسیر تستری لکھی، اور یہ صوفیانہ تفسیر ہے، اس میں روحانی اور صوفیانہ مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ 2 تفسیریں اور بھی ہیں، ابو حنیفہ احمد بن داؤد نحوی اور ابراہیم بن مقل کی تفسیریں جو اس دور میں لکھی گئیں۔ اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں حضرت امام ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر القرآن، لیکن یہ تفسیر موجود نہیں ہے۔ امام ابن ماجہ حدیث کے امام تھے، اور انہوں نے سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب لکھی ہے جو سیاستہ میں شامل ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی تفسیر اب موجود نہیں ہے۔ محمد بن ابراہیم المنظر کی کتاب تفسیر القرآن، یہ بھی مشہور کتاب ہے، میں نے آن لائن اس کو دیکھا ہے تو اس میں صرف 3 سورتوں کی تفسیر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مکمل تفسیر ہے، اور یا پھر اس نام کے 2 آدمی ہیں۔ اسی طریقے سے امام حافظ ابو بکر عبداللہ بن محمد کوفی تفسیر ابن ابی شیبہ ہے، 235 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یہ مشہور محدث تھے۔ اور اس کے علاوہ آخر کی جو یہ 5 کتابیں ہیں، غرائب القرآن ان سب کے نام ہیں۔ تو یہ غرائب القرآن یہ علم قرآن کی ایک شاخ ہے، جن میں ان الفاظ کو جمع کیا جاتا ہے جو عرف عام میں عرب استعمال نہیں کرتے، بلکہ دور دراز کے عرب اور دور دراز کے رہنے والے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ انتہائی مشکل الفاظ کو جمع کر کے ان کے معنوں کو لکھا گیا، اور یہ شروعی وقت میں یہ بہت سارا کام ہوا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 کتابوں کے نام میں نے لکھے، اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ الفاظ جو بہت غریب تھے، جو بہت کم استعمال ہوتے تھے لیکن عربی لغت میں موجود تھے اور دور دراز علاقوں میں استعمال کیے جاتے تھے، ان کو بھی انہوں نے جمع کیا۔ اب 4 صدی ہجری کی تفاسیر کا ٹائم آتا ہے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ میں نے کسی مفسر کی تفسیر کو اس صدی میں شمار کیا ہے جس صدی میں اس کا انتقال ہوا ہے، لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ تفسیر تیسری صدی کی تفسیر ہو یا دوسری صدی کی تفسیر ہو، لیکن اس کا چونکہ انتقال تیسری صدی میں ہوا ہے تو میں نے اس کو تیسری صدی کی تفسیر میں شمار کیا ہے۔ 4 صدی ہجری کی تفسیر سب سے مشہور ترین کتاب تفسیر کی امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کتاب کا نام جامع البیان فی تفسیر القرآن ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے اور ابھی تک اردو میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی ہے۔ آپ کا انتقال چونکہ 310 ہجری میں ہوا تھا، لہذا میں نے اس کو 4 صدی ہجری کی تفسیر میں لکھا ہے، اگرچہ یہ تیسری صدی ہجری کے آخر میں مکمل ہو چکی تھی۔ تفسیر طبری کے نام سے یہ تفسیر مشہور ہے، جن کی دوسری مشہور کتاب تاریخ طبری ہے۔ یہ دونوں کتابیں، تاریخ میں سب سے مشہور ترین کتاب تاریخ طبری ہے، وہ بھی انہی کی تھی، اور تفسیر میں سب سے مشہور تفسیر طبری وہ بھی انہی کی ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اور تابعین کے اقوال پر بے تحاشا زور دیا گیا ہے اور انہی کو جمع کیا گیا ہے۔ شروع میں تفسیر کم از کم 30,000 صفحات پر مشتمل تھی، اور بعد میں پھر آپ نے اس کو مختصر کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے مشکل اور دشوار نہ ہو جائے۔ تمام روایتیں جو بیان کی ان سب کی سند کو بھی بیان کیا، اقوال کو پیش کیا اور روایتوں کو ترجیح دی ہے۔ اپنے ذاتی خیالات کی بنیاد پر تفسیر کو قطعاً نہیں لکھا ہے۔ ناسخ اور منسوخ آیت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، آیات سے مختلف مسائل کو اخذ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرأت کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ امام جریر ابن طبری بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح
قانون کی ایک شاخ کے بانی ہیں اور موجد ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو جورسپروڈنس، یعنی دنیا کے قوانین اور اصول ہائے قوانین کا تقابلی مطالعہ. اس قانون کی اس شاخ کی بنیاد امام جریر ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے، اور سب سے پرانی اور قدیم کتاب اس موضوع پہ آپ ہی کی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے اختلاف الفقہا، اور اس کتاب کا ایک چیپٹر ایک جرمن یہودی رائٹر جوزف شخت نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کو لکھا ہے، جو 1934 میں شائع ہوا ہے. دوسری اعتبار سے دوسری اہم ترین بات جو امام جریر ابن طبری کے متعلق میں کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ تفسیر مجاہد بن جبر کی یا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفاسیر ہمارے پاس نہ ہوتی، تب بھی جریر بن طبری کی تفسیر تمام تر کام کے لیے کافی تھی، کیونکہ آپ نے اس تفسیر کے اندر تمام تر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے ملنے والے تمام اقوال کو سند کے ساتھ بیان کیا. لہذا اگر بالفرض محال پرانی تفاسیر نہ بھی ہوتی، تب بھی یہ تفسیر وہ کام کر چکی تھی کہ اس کے بعد کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تفسیر جامع تفسیر تھی جس میں تمام صحابہ کرام کے، تابعین کے اور تبع تابعین کے اقوال کو انہوں نے جمع کر دیا تھا. 4 صدی ہجری کی تفاسیر میں دوسری مشہور ترین کتاب ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو تفسیر ابن ابی حاتم کے نام سے مشہور ہے. یہ تفسیر بھی تفسیر طبری کی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، صحابہ اور تابعین کے اقوال پر مشتمل ایک تفسیر کا نام ہے. اسانید کو بیان کرتے ہیں اور اقوال کو پیش کرتے ہیں اور روایات کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے علاوہ جریر ابن طبری کی تفسیر کی طرح اس تفسیر سے بھی ہر آنے والے بات کے مفسر نے اس سے استفادہ کیا. کوئی تفسیر قرآن مجید کی ایسی نہیں لکھی گئی ہے جس نے تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر طبری سے استفادہ حاصل نہ کیا ہوگا یا ان کی بیان کردہ روایات کو نہ جمع کیا ہو. 4 صدی کی دیگر تفاسیر میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اشعری بہت مشہور ہے. یہ اہل سنت کے علم الکلام کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں. اس تفسیر میں انہوں نے معتزلہ کا رد کیا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے امام ابو منصور ماتریدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی کتاب تفسیر ماتریدی ہے، اور یہ بھی مشہور تفسیر ہے. اس میں انہوں نے عقلیت کا رد کیا ہے اور نام نہاد عقلیت پسندی کے پردے چاک کیے اور تفسیر بالرائے کے اصول و قواعد کو رد کیا ہے. اس کے بعد مشہور تفسیر ہے ابو الیث نصر بن محمد بن ابراہیم سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو تفسیر بحر العلوم کے نام سے مشہور ہے. یہ تفسیر سمرقندی کے نام سے بھی مشہور ہے. اس تفسیر میں انہوں نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اصول و تبع تابعین کے اقوال کو جمع کیا ہے. اس کے علاوہ اس تفسیر کی اہم خصوصیات یہ بھی ہے کہ مفسر ایک آیت کو لکھنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے دوسری آیت کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس اصول کو بعد میں آنے والے مفسرین نے بھی خوب بیان کیا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے ابو اسحاق ابراہیم بن سری زجاج کی تفسیر معانی القرآن و اعرابہ ہے. اس کے اندر عربی گرامر اور اس کے معنی اور مفہوم کا بیان ہے. اس کے بعد ایک اور مشہور تفسیر ہے جو امام احمد بن علی رازی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جو احکام القرآن کے نام سے مشہور ہے. اور اس تفسیر میں انہوں نے اجتہاد اور استنباط احکام القرآن کے اندر اصول و قواعد کو بیان کیا ہے. فقہ حنفی کی مشہور تفسیر ہے. چونکہ آپ حنفی تھے، لہٰذا انہوں نے اس تفسیر میں حنفی مسائل کو بیان کیا اور انہیں قرآن مجید سے اخذ کیا ہے، الغرض کہ انہوں نے اپنے حنفی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. علمی اور فقہی اختلافات پر بڑی شاندار بحث کی ہے. اس کے بعد علی بن عیسیٰ رومانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابی الحسن رومانی ہے، جو تفسیر کے اصول و قواعد کو بیان کرتی ہے اور اس کے طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہے. اس کے بعد دوسری مشہور تفسیر ابن عطیہ ہے، جو ابو محمد عبداللہ بن عطیہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اور یہ تفسیر ابن عطیہ کے نام سے مشہور ہے. عربی گرامر، معنی اور ادب کا بیان ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابو محمد عبداللہ بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً عرب جاہلیت کے 1 لاکھ سے زائد اشعار ان کو حفظ تھے، اور ان اشعار کو انہوں نے استعمال کیا ہے
عربی ادب کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ ادب کو بیان کرنے کے لیے شعر و شاعری ایک خاص شاخ ہوتی ہے جس کا معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ دیگر تفاسیر 14 صدی ہجری کی عبد الرحمن سلمی کی حقائق التفسیر ہے، یہ اشارات صوفیہ اور روحانی مسائل پر کو بیان کرتی ہے۔ فارابی کی تفسیر فارابی جو فلسفیانہ تفسیر ہے، اس کے علاوہ عبداللہ بن احمد حنفی کی تفسیر ابی قاسم ہے جو بہت ہی بڑی تفسیر ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن محمد بستی کی تفسیر ابن حبان ہے، یہ بڑے مشہور محدث گزرے، ان کی ایک تفسیر کی ایک حدیث کی کتاب بھی ہے جو صحیح ابن حبان کے نام سے مشہور ہے۔ محمد بن علی مقری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے جو 21 جلدوں میں اور 12 سال میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ابو اسحاق ابراہیم نیشاپوری کی تفسیر ہے، تفسیر انماتی، یہ بھی بہت بڑی تفسیر ہے۔ خلف بن احمد کی تفسیر بھی مشہور ہے، اور عمر بن حسین حنبلی کی تفسیر بھی اس صدی کی نمایاں تفاسیر میں شامل ہے۔ اب 5ویں صدی ہجری کی تفاسیر کا ٹائم شروع ہو۔ اس کے اندر پہلی تفسیر ابو عبد الرحمن محمد بن حسین کی حقائق التفسیر ہے، یہ صوفیانہ طرز فکر کی تفسیر ہے۔ مشہور ترین تفسیر جو ہے وہ احمد بن ابراہیم سالبی نیشاپوری کی تفسیر ہے، الکشف البیان عن تفسیر القرآن کے نام سے، اور اس کو تفسیر سالبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں کہیں کہیں فقہی احکامات کو بیان کیا ہے، نحوی مسائل کو، سلف کے اقوال کو اور اسانید کو بیان کیا۔ یہ 6 جلدوں میں لکھی گئی تفسیر ہے۔ احمد بن ابراہیم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے نیک شخصیت کے مالک تھے، اور اکثر علماء کی محفل میں بیٹھے رہتے تھے، اور تفسیری علم کو سیکھا انہوں نے، اور سیکھنے کے بعد پھر اس کتاب کو لکھا۔ اس کے بعد کی تفاسیر میں واحدی نیشاپوری، علی بن احمد واحدی نیشاپوری نے 4 مشہور کتابیں لکھی ہیں، اس میں سے 3 تفسیر کی کتابیں اور 1 کتاب اسباب نزول کی کتاب ہے۔ البسیط فی تفسیر القرآن المجید، اس کا عربی میں اور انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے، یہ بڑی تفسیر ہے۔ پھر ایک چھوٹی تفسیر لکھی ہے جو الوجیز فی تفسیر القرآن المجید کے نام سے مشہور ہے، یہ چھوٹی ہے۔ اور اس کے بعد الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، یہ درمیانی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک اور مشہور کتاب اسباب النزول کے نام سے ہے، جس میں 114 آیتوں کے جامع اسباب نزول کو آپ نے بیان کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن احمد واحدی نیشاپوری کی بہت زیادہ تعریف کی اور ان کی تفاسیر سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ الواحدی نیشاپوری کے اوپر ایک 42 صفحات کا ایک بہت بڑا پیپر شائع ہوا ہے جو ولید الصالح نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے لکھا ہے، اور جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ علی بن احمد واحدی رحمۃ اللہ علیہ یہ نیشاپور کے شاید آخری بڑے امام تھے، اور انہوں نے بے شمار کام کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا ہے اس میں کہ اتنے کام کے باوجود واحدی نیشاپوری کو بہت زیادہ شہرت حاصل نہ ہو سکی، تو ان وجوہات کا انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی تفسیر کو بھی بڑی شہرت حاصل ہوئی، اور اس کے علاوہ اسباب النزول کی کتاب آپ کی بڑی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری کی تفاسیر میں امام ابو الحسن علی بن محمد ماوردی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النقط والعیون تفسیر ماوردی کے نام سے مشہور ہے، یہ 6 جلدوں میں تفسیر ہے، اور اس میں امام شافعی کے مذہب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر القرآن ابو المظفر منعنی کی کتاب ہے، اس میں بھی شافعی مذہب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو القاسم عبد الکریم بن حوزان بن عبد الملک بن طلحہ تفسیر کشری کے نام سے یہ تفسیر ہے، اور اس کو لطائف الاشارات بھی کہا جاتا ہے، یہ اسی نام سے مشہور ہے، اور یہ 3 جلدوں میں تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ ابو مسلم محمد بن علی اصفہانی کی تفسیر ابو مسلم اصفہانی، امام فخر الدین رازی وغیرہ نے اس تفسیر سے بہت زیادہ استفادہ کیا، یہ بیسیکلی معتزلہ تھے۔ اس کے علاوہ ابو علی سینا کی تفسیر ابو علی سینا مشہور ہے، لیکن اس تفسیر سے زیادہ فقہاء نے اور مفسرین نے استفادہ حاصل نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی مشہور تفسیر ابو بکر احمد بن موسیٰ اصفہانی کی ہے، جو تفسیر ابن مرداویہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بہت ہی مشہور تفسیر ہے،
امام جلال الدین سیوطی وغیرہ نے 3 تفاسیر سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. ایک تفسیر طبری، اس کے علاوہ دوسری جو تفسیر ابن ابی حاتم، اور تیسری تفسیر جس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہے وہ تفسیر ابن مرداویہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور 5ویں صدی کی تفسیر ہے راغب اصفہانی، تفسیر راغب کے نام سے مشہور ہے. یہ ایک جلد میں تفسیر ہے اور انتہائی معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے. 6 صدی ہجری میں بھی تفاسیر کا بہت زیادہ کام ہوا، اور جس پہ میں نے چند تفاسیر جو ہے وہ یہاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلی مشہور تفسیر عبدالحق بن غالب بن عطیہ کی تفسیر ہے، جو المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز کے نام سے مشہور ہے. عمومی طور پر اس کو تفسیر ابن عطیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. 6 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر اسپین، مراکش، تیونس اور الجزائر کے مسلمانوں کی نمائندہ تفسیر سمجھی جاتی ہے. ابن عطیہ بڑے ذہین اور عدیم النظیر انسان تھے. آپ کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے. علامہ مفسر ابو حیان اپنی کتاب تفسیر بحر المحیط میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی تفاسیر قرآن مرتب کی ہیں، ان سب میں ابن عطیہ کا مقام جو ہے وہ بلند ترین مقام ہے. دوسری مشہور ترین تفسیر محمود بن عمر زمخشری ابو القاسم جار اللہ کی تفسیر ہے، جو تفسیر کشاف یا تفسیر زمخشری کے نام سے مشہور ہے. اور یہ تفسیر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنے میں سب سے بہترین تفسیر ہے. اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد اس جیسی تفسیر لکھی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ زمخشری عربی زبان اور اشعار کے علوم بلاغت، بیان و ادب اور اعراب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. عربی فصاحت و بلاغت کی یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. علامہ زمخشری خود اپنی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں لاتعداد کتب تفسیر ہیں، مگر میری زندگی کی قسم تفسیر کشاف جیسی ایک کتاب بھی موجود نہیں ہے. اور اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو تو اسے پڑھتے رہو، اس لیے کہ جہالت ایک بیماری ہے اور جس سے شفا کشاف دے سکتی ہے، یعنی تفسیر کشاف ہی جس سے شفا دے سکتی ہے. علامہ اقبال نے بھی تفسیر کشاف کے بارے میں ایک بڑا بہترین شعر کہا ہے، جس کو ہم آگے جا کے علامہ فخر الدین رازی کے بیان میں تذکرہ کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ زمخشری کی یہ کتاب میں جو آپ نے فخر کیا ہے وہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں آپ کا کوئی ثانی نہ پہلے تھا اور نہ اب تک کوئی آیا ہے. اس کے بعد امام ابو محمد حسین البغوی کی تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے. یہ مختصر تفسیر ضرور ہے، مگر اس تفسیر میں بھی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کو جمع کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ تفسیر جو ہے بہت مشہور ہوئی ہے. علامہ بغوی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے جلیل القدر امام، عابد و زاہد، محدث، مفسر، فقیہ اور علم و عمل کے جامع اور طریق سلف پر گامزن تھے، اور قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث نبویہ کی مشکلات کے حل کرنے کے سلسلے میں کئی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، جس میں سے مشہور کتاب جو ہے وہ آپ کی تفسیر بغوی ہے. اس کے بعد دوسری مشہور کتاب عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی کی تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر کے نام سے مشہور ہے. یہ 9 جلدوں پر بڑی مشتمل کتاب ہے اور بہت بڑی تفسیر ہے. اس کے علاوہ خواجہ عبداللہ انصاری کی تفسیر ہے. یہ صوفیانہ طرز کی تفسیر ہے اور یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے. ابن قیم جوزی نے اس کی تعریف کی ہے. اس کے علاوہ امام راغب اصفہانی کی تفسیر ہے. یہ بیسیکلی تفسیر نہیں ہے، اس کو محاضرات الادبا کہا جاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا گیا بس. اور چونکہ یہ ایک بڑی منفرد کتاب تھی، لہذا اس کتاب کی تقریباً ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے. اردو، انگلش، عربی میں تو یہ لکھی گئی تھی، اردو، انگلش اور دیگر کتابوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، کیونکہ اس
کتاب کے اندر علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا، اس کے لغوی معنی بھی بیان کیے، اور پھر اس کا جو گرامیٹیکل یوز ہوا ہے قرآن مجید کی آیت میں اس کو بھی بیان کیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تمام کتابوں سے منفرد ترین کتاب ہے، جس میں صرف مشکل الفاظ کے معنوں کو جمع کیا گیا ہے، اور پھر اس کام کو اس کے بعد والے لوگوں نے بھی آگے بڑھایا، خصوصیات کے ساتھ اردو زبان میں بھی بہت ساری کتابیں اسی طرز کی لکھی گئیں، لیکن سب کی سب کتابیں امام راغب اصفہانی کے بعد ہی لکھی گئی ہیں۔ تو اس حساب سے یہ کتاب جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، یہ تفسیر کی کتاب بھی ہے، اور بیسیکلی قرآن کے معنی اور مفہوم کے لیے اور ان کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کے بعد امام ابو بکر محمد بن عبداللہ المالکی کی کتاب ہے العربی المالکی کی کتاب احکام القرآن، یہ تفسیر ابن عربی کے نام سے مشہور ہے، یا احکام القرآن ابن عربی کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے فقہ مالکی کو تو بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ائمہ فقہا کے اختلافات کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کے درمیان میں اختلافات کس بنیاد پہ تھا، اور پھر اس اختلاف میں انہوں نے اس رائے کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ تو اس حساب سے ائمہ فقہا کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو اگر پڑھنا ہے تو ہم احکام القرآن جو ہے اس پر سب سے بہترین کتاب ہے۔